میں ہوں اکبر زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عرش چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا پیارا ملک ہندوستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہوا ہے جہاں سے ایک راستہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ جمہوریت کی طرف۔ اس ملک کا ہر وہ شہری جو امن و سلامتی کے ساتھ اس دیش میں ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہو، وہ ضرور جمہوریت کا راستہ اختیار کرے گا۔ ناظرین، 19 اپریل 2024 سے لے کر 1 جون تک ہمارا یہ ملک عام انتخابات کی آزمائش سے گزرنے والا ہے، اور 19 اپریل کو تمل ناڈو کی سرزمین میں بھی ان انتخابات کا گجر بجنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ آخری الیکشن ہوگا جس کے ذریعے ہم یعنی اس ملک کے عوام اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ کے پنجے سے آزاد کر کے ایک صاف ستھری جمہوریت کو قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کوتاہی کی اور مذہبی بنیاد پر تقسیم کرنے والی پارٹیوں اور نفرت کے سوداگروں کے جھانسے میں آ کر انہیں ووٹ دینے کی غلطی کی تو پھر یاد رکھیں، ملک کے آئین کو پوری طرح سے بدل دیا جائے گا اور جمہوریت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ لاقانونیت اور ڈکٹیٹرشپ کا راج ہوگا۔ دن دہاڑے ماب لنچنگ کے واقعات پیش آئیں گے۔ ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہیں گی۔ بے قصور لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سارے پارٹی نیتاؤں کو بھی بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، جس کی ایک جھلک ہم نے چند ہفتوں قبل دیکھی ہے۔ کسی کا بھی بینک کھاتہ محفوظ نہیں ہوگا۔ کسی بھی وقت ان کھاتوں کو منجمد کیا جا سکتا ہے۔ عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا جائے گا اور انہیں مالی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ نان شبینہ کو بھی ترسنے لگیں گے۔ تعلیم کے نام پر ایک مخصوص مذہب کا پرچار کیا جائے گا اور یہ کوشش کی جائے گی کہ تمام بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا جائے اور انہیں ایک ہی کلچر میں ڈھالا جائے۔ دنیا کے کسی بھی دیگر مذہب کی کوئی وقت نہیں رہے گی اور عوام بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگوں کے روزمرہ کی چیزیں خریدنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ ملک میں CAA اور NRC جیسے خطرناک قانون نافذ کیے جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو شہریت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کیے جائیں گے۔ ہمارے کھانے پینے اور پہننے پر بھی پابندی عائد کی جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے ووٹنگ کا حق بھی چھین لیا جائے۔ چنانچہ یہ انتخابات بہت ہی اہم ہے۔ یہ انتخابات ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی سے اس ملک کے عوام کا جینا دو بھر ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے ووٹوں کو تقسیم ہونے نہ دیں۔ فرقہ پرستوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو شکست دینے کے لیے اپنا قیمتی ووٹ سیکولر امیدواروں کے حق میں دیں۔ یاد رکھیں، یہ بالکل آخری موقع ہوگا فاشسٹ قوتوں کو شکست دینے کا۔ اس کے بعد شاید ہی دوبارہ ایسا کوئی موقع ملے۔ آج ہم مضبوط اور یکجا ہیں اور ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ایک سیکولر حکومت کے قیام کی اس جد و جہد میں حصہ لیں اور اپنا فرض نبھائیں۔ ہندوستان زندہ باد، دستور پائندہ باد۔